السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج آپ نے سورہ ہود کا 8واں رکوع سماعت فرمایا۔ اس میں ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے ہلکی پھلکی پیش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ ہود 12واں پارہ، آیت نمبر 84۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف سے بھائی شعیب کو بھیجا۔ مدین جو ہے یہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، انہی کے نام پہ قبیلے کا نام پڑا، انہی کے نام پہ اس بستی کا نام پڑ گیا، اسی مدین والے کہا گیا۔ سورہ اعراف 85 نمبر آیت میں گزر چکا سارا واقعہ ہے۔ یہاں یہ فرمایا کہ ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو۔ یہ کمی تھی اس قوم میں کہ وہ ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، مطلب اچھے حال میں، خوشحال حال میں آج کل تم ہو، پھر کیوں برا کام کرتے ہو، اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے۔ مطلب یہ جو تم برائی کر رہے یہ اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ اس سرکشی کی وجہ سے تمہارے پر عذاب کا ڈر ہے مجھے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ سب چیزیں رائج ہیں، ترازو میں کمی، الیکٹرانک اسکیل جو ہوتے ہیں پیٹرول پمپ وغیرہ پہ، ان سب میں یہی ہو رہا ہے۔ مطلب میٹر لکھ کے گز دینا کمپنیوں کا، یہ بھی ڈنڈی مارنا ہی ہے۔ کم ناپنا، کم تولنا، ڈنڈی مارنا، مطلب شرک کے ساتھ یہ کمیاں اس قوم میں بہت زیادہ تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تولو تو جھکا کے تولو۔ اللہ کے ہاں بھی یہ بڑا جرم ہے۔ اس جرم کی سب سے جو شناخت اور سزا کے لیے پوری صورت اللہ نے اتاری اسی نام سے کہ سورہ مطففین آخری بارے میں آئے گی۔ تو جو ناپ تول میں کمی کی وجہ سے صورت جو ہے پوری جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ 85 نمبر آیت، اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ مطلب کم تول کے حق تلفی کرنے سے جو ہے فساد برپا ہوتا ہے، لوٹ مار مچتی ہے معاشرے میں۔ اور ناپ تول میں روحانی معاملہ جو ناپ تول کا ہے، وہ سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم اللہ سے پوری نعمتیں وصولیں، اس کی چیزیں استعمال کریں اور شکر گزاری میں ڈنڈی ماریں۔ آپ کی ہر ٹائم دل سے شکر ادا ہونا چاہیے اللہ کا۔ آپ یقین کرو، میں اللہ کو حاضر ناظر جان یہ کہہ رہا، جب میں لیٹرین باتھ روم میں بھی بیٹھتا ہوں نا تو دل سے الحمدللہ شکر گزاری ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ میری لیٹرین اور باتھ روم بند کر دے، اتنی آسانی سے ہم کر کے آ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں لگتا۔ جن لوگوں کے بند ہو جاتے ہیں اسپتالوں میں تڑپتے ہیں وہ بڑے آپریشن، ہمیں تو اصل میں ان باتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر ہم سوچنے بیٹھ جائیں اس کی قدرت پہ تو دل سے مطلب شکر گزاری نکلتی ہے الحمدللہ، کہ جب آدمی سوچتا ہے نا چیزوں کو کہ سب کچھ اس نے کتنا آسان کر رکھا۔ تو یہ جو ڈنڈی مارنا ہے، لوٹ مار ہے، اس سے آپس میں اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ پورا تولو اور بلکہ جھکا کے دو، نبی نے تو یہ فرمایا۔ یہاں اللہ رب العزت نے 86 نمبر آیت میں کہا، اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ اگر حلال پہ مطمئن ہو تو کم بھی کافی ہو جائے گا، حرام کی کتنی بھی کثرت ہو جائے جہنم میں ہی لے کے جائے گی۔ تو جو ایمانداری سے، عزت کے ساتھ، دیانتداری اور حرام حلال کی تمیز کے ساتھ ملے، چاہے وہ تھوڑا ہو، وہ حلال ذرائع سے کمایا ہوا مال جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے اللہ کے یہاں، اور وہ کافی ہے، کیونکہ یہی مال آپ کو وہاں بچائے گا۔ میں نے ایک بار بتایا تھا آپ کو کہ جو عرش کا سایہ ہے، جہاں اس ٹائم آخرت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں پہ جو سائے میں لوگ ہوں گے ان میں ایک ایماندار تاجر بھی ہے۔ میں تم پر کچھ نگہبان اور داروغہ نہیں ہوں، مطلب اگر تم ایمان والے ہو تو
تمہارے لیے یہ روزی بہتر ہے جو تمہارے لیے ایمانداری سے کام کرنے کے بعد بچ جائے، اور میں تو صرف تمہارے اوپر بات پہنچانے آیا ہوں، منوانے نہیں آیا۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو اللہ اپنا آپ نمٹے گا تم سے، تم نے بھگتنا ہے اس کا عذاب۔ آیت نمبر 87 انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تیری صلاۃ تجھے یہی حکم دیتی ہے؟ مطلب دین کی دعوت دی تو انہوں نے تنزیہ یہ بات کہی کہ تمہاری نمازیں، تمہارا دین تمہیں یہی کہتا ہے کہ تم ہمیں ٹوکو روکو اس بات سے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ مطلب تمہاری جو دینداری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تم ہمارے جو پچھلے باپ داداؤں کے معبود آ رہے ہیں انہیں برا کہو اور ان سے ہمیں ہٹا دو، اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں۔ مطلب تمہارے کہنے پہ ہمارا مال ہے، ہم نے اسے محنت سے کمایا، تمہارے کہنے پہ اس کی ایسا ہے کہ زکوٰۃ دینی شروع کر دیں، ہم تو نہیں دیں گے، ہم تو اپنے حساب سے خرچ کریں گے اسے، چاہے اس مال سے ہم شراب پئیں، جوا کھیلیں، سٹا لگائیں، زنا کریں، ہمارا مال ہے اور ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم اسے جیسے مرضی استعمال کریں، ہماری چلے گی۔ اسلام تو کہتا ہے نا صرف عبادت نہیں، حلال کمائی جو ہے، حلال رویہ چاہیے۔ جب ہم نے اللہ کو بڑا مان لیا عبادات میں تو اسے دکان پہ، دفتر میں، گھر میں، اسکول میں، ہر جگہ اسے بازاروں میں بڑا ماننا پڑے گا، تب آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے کہنے سے ہم اپنے مالوں کو چھوڑ دیں اور جو ہم ان سے چاہیں اسے خرچ نہ کریں، اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں جو ہم چاہتے ہیں، تو کیا تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ یہ طنز کیا انہوں نے کہ بس تو ہی نیک رہ گیا، ایک یہاں پہ معاذ اللہ شعیب علیہ السلام کو، اور ایک تو ہی دیندار رہ گیا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ۔ جیسے آج بھی لوگ کہہ دیتے ہیں اگر کوئی دین کی بات کوئی بتائے یہ بڑا دیندار بن رہا۔ کہا اے میری قوم، شعیب علیہ السلام نے کہا، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، مطلب نبوت دے کے اگر اس نے مجھے عمدہ رزق دیا ہے، وہی ہدایت کی توفیق، نبوت، یہ سب جو ہے رزق میں آتے ہیں، بہترین روزی میں۔ میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارے خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں، مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کام کو تمہیں منع کروں اور خود وہی کروں۔ میں تو اللہ کا نبی ہوں، جو کہوں گا وہی کروں گا، میرے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ یہ کہا کہ بالکل نہیں، تمہارا خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے، مطلب مجھے ہادی بنا کے بھیجا اللہ نے، میں تمہیں صرف اصلاح کرنے آیا ہوں، اور اللہ کی جو دین ہے، شریعت ہے، وہ تم تک پہنچانے آیا ہوں۔ میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ بہترین دعا ہے دیندار لوگوں کے لیے کہ نیکی کی دعوت کی توفیق بھی اللہ نے دی اور حق بتانے کی توفیق بھی اللہ نے ہی دی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، یہ رٹ لیں دعا آپ، یہ 88 نمبر آیت ہے سورہ ہود کی۔ یہ بہت کام کی دعا ہے کہ آپ شکر گزار بنتے چلے جائیں گے اندر سے۔ 89 نمبر آیت، اور اے میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے ہیں۔ مطلب تمہاری ضد جو ہے، انا پرستی، تمہاری جو یہ اکڑ ہے، یہ میرے سے جو ذاتی دشمنی جو ہے تمہاری، یہ حسد ہے، اس وجہ سے نہ کرنا میرے سے، ورنہ تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ، کیونکہ میں نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوں۔ جیسے اور قوموں کا ذکر کیا کہ اس سے پہلے قوموں نے اپنے نبیوں کو یا تو جھٹلایا یا قتل کر دیا، ان پہ پھر عذاب آئے، ایسا نہ ہو کہ تم میری ذاتی دشمنی میں اس حد تک پہنچ جاؤ کہ تم میری اس طرح مخالفت کرو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے اور تم مستحق بن جاؤ اس کے۔ اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں، مطلب ان کا علاقہ اور تاریخ جو ہے وہ دونوں قریب تر تھے، تم سے پہلی قوم تھی اور اس کا علاقہ بھی یہیں آس پاس تھا جسے اللہ نے تباہ کیا۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑا مہربان کرنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ مطلب پلٹو، توبہ کرو تو معاف کر دے گا۔ 70 ماؤں سے زیادہ ایک بندے سے محبت کرتا ہے، اس نے جو ہے اپنے اوپر رحمت کرنا لازم کر لیا، تو اس لیے اگر تم پلٹو گے، پچھلے گناہوں سے توبہ کرو گے۔ قرآن میں سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں تو یہاں تک کہہ دیا اللہ نے کہ اگر کوئی 70 سال کا بوڑھا بھی شرک سے توبہ کر لے تو میں اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ مطلب اس کا مفہوم ہے آیت کا۔ تو اتنا مہربان ہے اللہ کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ پلٹیں، اسی لیے چھوٹ دیتا رہتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے بہت دفعہ کہ ہم جو دعائیں کر رہے ہیں
لوگوں اپنے لیے وہ دعا قبول نہیں ہو رہی. میرے پاس آتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی دعائیں قبول نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھو اللہ اگر تمہاری فوراً دعا قبول کرے اور تمہاری حاجتیں پوری کر دے تو پھر وہ فوراً تمہاری خطاؤں میں بھی تو پکڑے گا. قرآن میں انہوں نے کہا ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکو کیونکہ قانون تو ایک ہی چلے گا بھائی, خطا بھی پھر ہاتھ کے ہاتھ پکڑی جائے گی. اب آپ یہ دیکھو نا کتنے 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں اور سب کی تمنا ہے کہ وہ حج کر کے آئیں یا عمرہ کر کے آئیں. اگر وہ سب کی دعائیں ایک ساتھ قبول کر لیں وہاں تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی, مطلب لوگ ایک دوسروں کو مار کے کھا جائیں گے. تو وہ حساب سے دعائیں قبول کرتا ہے کہ وہاں ایک بار میں 20, 30, 50 لاکھ لوگ اکٹھے ہو جائیں. مطلب 2 ارب لوگ پتہ آپ کو کتنے ہو گئے, 200 کروڑ لوگ, 50-60 لاکھ تک تو حج میں لوگ سنا ہے کہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس میں بھی پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو اس کی حکمت ہے کہ وہ کتنے لوگوں کو وہاں بلا سکتا ہے اور انہی کی دعائیں قبول کرتا ہے, باقی میں تاخیر کرتا ہے. تو اس کی اپنی مشیت ہے. تو اس لیے یہاں اللہ رب العزت نے یہی کہا کہ میرا رب بڑا مہربانی کرنے والا, بہت محبت کرنے والا ہے. مطلب توبہ کرو گے تو انشاءاللہ تمہیں معاف کر دے گا اور پھر تمہیں فلاح دے گا. انہوں نے کہا اے شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی. مطلب ہمیں دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. کاروبار, دنیا, تفریح کی باتیں جو ہے نا وہ ہماری بڑھیا سمجھ میں آتی ہیں, لیکن دین کی باتیں بھی آج بھی بہت سارے دنیا دار ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ ہم ان سے دین کی بات کریں گے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ قرآن و حدیث, کون سے اسکول میں ایڈمیشن کرانا یہ انہیں پتہ ہے, کون سی ٹرین میں سفر کرنا, کون سی فلائٹ ہمیں سستی پڑے گی, یہ سارا پتہ ہے. دین کی جو قرآن کی اور حدیث کی چیزیں ہیں یہ نہیں سمجھ آتی. تو یہ سارے کے سارے اس پکڑ میں آئیں گے. یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے شعیب تیری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. مطلب کس طرح کی تو باتیں کرتا ہے, جو کہیں بھی تیری باتیں ہماری عقل میں نہیں اترتی, اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں. مطلب نہ مال کی, نہ لوگوں کی, نہ جسمانی طاقت ہے تیرے ساتھ, تو بہت کمزور آدمی ہے. اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تجھے سنسار کر دیتے. مطلب کنبے کا خوف, اللہ کا خوف نہیں تھا یہاں بھی, بلکہ ان کے قبیلے کا خوف. جیسے آپ نے سنا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان سے ڈرتے تھے جو مکے کے لوگ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کفیل تھے, انہوں نے انہیں پناہ دی ہوئی تھی ابو طالب صاحب نے. تو اللہ سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ ابو طالب صاحب سے ڈرتے تھے, اور ان سے بار بار کہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو. تو صرف ان کی وجہ سے اللہ کا کوئی خوف نہیں تھا. تو یہاں بھی انہوں نے کہا تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے. مطلب اللہ کا کوئی ڈر نہیں تھا بلکہ کنبے کا خوف تھا انہیں, تو اسی لیے دھمکی دیتے تھے. اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گنتے, مطلب تیری کوئی اوقات نہیں ہے ہمارے سامنے معاذ اللہ, اس لیے درگزر سے کام لے رہے کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا رہے کہ تمہارا کنبہ, تمہارا قبیلہ جو ہے وہ بڑا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں, کیا تمہارے نزدیک میرا قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں, مطلب کہ ان کی وجہ سے تم مجھے چھوڑ رہے ہو, جبکہ اللہ کے مقابلے میں تو وہ بہت کمزور ہیں, لیکن تمہاری نظر میں تو وہ زیادہ طاقتور ہیں. تو یہاں آج بھی لوگوں کا جو حال ہے وہ یہی ہے کہ برادری کا خوف ہوتا ہے, معاشرے کا خوف زیادہ ہوتا ہے, بلکہ اللہ کا خوف نہیں ہوتا. جو میں نے بتایا نا مکے کے لوگ بھی صرف یہی تھا کہ ان کے خوف کی وجہ سے حضور پہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. تو قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں کہ تم نے اسے پس پش ڈال دیا ہے اللہ کو. یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے, مطلب اس کی گرفت سے نہیں نکل سکتے. سارا تمہارا معاملہ ریکارڈ ہو رہا جو قیامت میں پیش کیا جائے گا تم پہ, اور پھر تمہیں سزا دی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نا انصاف ہے, بلکہ تمہیں دکھائے گا کہ تم کیا کیا کر کے آئے, اس کے بعد بھی تمہارے اوپر سزا مسلط کی جائے گی. گھیرے میں لیے ہوئے ہے. اے میری قوم کے لوگوں, اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ, میں بھی عمل کر رہا ہوں. تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کون ہے جو جھوٹا ہے. تم انتظار کرو, میں بھی انتظار کر رہا ہوں. مطلب کس پہ کیسے عذاب آئے گا یہ انتظار کرو, میں بھی انتظار کر رہا ہوں. تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ میں کتنا سچا ہوں اور تم کتنے سچے ہو اپنے معاملے میں. تو کتنی بھی مخالفت کر لو, اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ ہونی ہے. جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی, اور ظالموں کو سخت چنگاڑ کے عذاب سے دھر دبوچا. یہ وہی آیت ہے جو تمام نبیوں کے ساتھ جوڑی گئی کہ جب ان کی جو ہے وہ حجت پوری ہو گئی,
نبوت کی تو انہوں نے پھر اللہ سے ریکویسٹ کی، پھر اللہ نے ان کی ریکویسٹ پہ جو ان کے مخالفین تھے انہیں تباہ کر دیا۔ تو یہاں شعیب علیہ السلام کے جو لوگ تھے جو ایمان میں نہیں لائے تھے انہیں بھی یہی کہا شعیب علیہ السلام کو کہ ہم نے مومنوں کو تیرے ساتھ اپنی خاص رحمت سے نجات بخش دی، اور ظالموں کو سخت چنگاڑ کے عذاب سے، مطلب ایک ہولناک زوردار آواز، ایک چیخ، ایک دھماکہ ہوا اور اللہ نے ان کے دل پارے پارے کر دیے اور بھوچال آیا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہو گئے، مطلب ختم ہو گئے، نیست نابود ہو گئے۔ آج کی آخری آیت، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے، مطلب ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ آگاہ رہو مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہو جیسی دوری سمود کو ہوئی، مطلب جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا مدین کے لوگوں کے لیے بھی وہی عذاب آیا، جیسے اور قوموں کو تباہ کیا ویسے ہی مدین کے لوگوں کو بھی ختم کر دیا۔ یہ آج الحمدللہ 95 نمبر آیت تک۔